وہاں کچھ انگریز عورتیں ہمیں نظر آئیں, بالکل اکیلی تنہا بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے خود تو ان خواتین سے انٹرویو نہیں لیا. میں نے کہا میں اگر انٹرویو لوں گا اور کسی نے کیمرے سے تصویر کھینچ کے ڈال دی یوٹیوب پہ تو ہمارا پورا سال وضاحتی بیانات میں ہی لگے گا کہ بھائی میں خدا کی قسم شادی کرنے نہیں گیا تھا, اللہ کی قسم میں رشتہ لینے میں تو ویسے ہی گیا تھا. یعنی حال یہ ہے. حالانکہ انٹرویو لینے میں کوئی حرج, پردہ کرنا یاد رکھو عورت کی ذمہ داری ہے, مرد کی ذمہ داری بولو بھائی نہیں ہے. مرد کی ذمہ داری ہے غلط نیت سے کسی عورت کی طرف نہ دیکھے. کسی ضرورت سے دیکھنا پڑ جائے تو گنجائش ہے دیکھنے کی, بشرطے کہ دل, ضرورت کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. کسی کو تبلیغ کرنی ہو کسی خاتون کو تو بھی بقدر ضرورت اس کی طرف اگر دیکھنا پڑے تو دیکھ سکتے ہیں مسئلے کی روح سے. لیکن یہ ہم عوام کو اس لیے یہ علماء یہ نہیں بتاتے کہ نوجوان لوگ اس کا غلط فائدہ, نام تبلیغ کا ہوگا اور نیت کیا ہوگی, بد نظری. محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تلاش کریں گے تبلیغ کے لیے. یہی ہو رہا ہے. فیس بک پہ میرے پاس کال آتی ہے کہ حضرت وہ فیس بک پہ میری ایک دوستی ہے ایک لڑکی سے, میں اس کو تبلیغ کے لیے اس سے بات چیت کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں اس کی شکل کیسی ہے, کالی کلوٹی موٹی ناک, اس کی ٹائپ کی اگر ہے اور آپ کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تو پہلے ان والی عورتوں کو کر لیں پھر اس کی طرف آنا. بہت فیس بک پہ پروفائل دیکھ کے نا خوبصورت سی لڑکی تلاش کریں گے, پھر اس کو کیا کریں گے, تبلیغ کریں گے. تو یہ شیطان ہے. مرد مر گئے ہیں تبلیغ کے لیے. اور اگر کسی کو کرنی ہی ہے, بعض دفعہ کوئی لبرل سیکولر خاتون ہوتی ہے, اتفاق سے آپ کے پاس اس کا رابطہ ہو تو اسلام کے بارے میں اشکالات کرتی ہے تو تبلیغ کر سکتے ہیں, اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں تاکہ دین کی طرف آئے, مگر دل کی حفاظت کرتے ہوئے پہلے اپنے دل کو ٹٹولیں کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں یا حرام مزے اڑا رہا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماتے ہیں دلوں کی خیانت کو, آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں.